کچھ تو لے گئی بلبل، یعنی جب وہ گفتگو فرما رہے تھے تو وہی بات جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ اللہ والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب ان پر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی گفتگو کے طریقے اور سلیقے کچھ ایسے بنا لیتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں لب کھولتے ہیں کانوں کے ذریعے دل میں شہد کے قطرے ڈولتے ہیں۔ تو جب میاں صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ بہار گل کا مزہ لے گئی آج تو بلبل، اور جب میرے رفیق سفر میاں صاحب نے مجھے سارے رستے میں کہا کہ میاں صاحب نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ فرمائش کر دی کہ حضور نعت کے بھی 2 شعر، تو جب انہوں نے وہ پڑھے تو اسی شعر کا اگلا مصرع مجھے یاد آ گیا کہ بہارے گل کا مزہ کچھ تو لے گئی بلبل، اور جو بچ رہا تھا وہ بادے صبا نے لوٹ لیا۔ تو ساری برکتیں وہ لے گئے۔ ہم تو جو سبق آپ کو سنا سکے تھے میرے خیال میں وہی کافی ہے، لیکن اب قبلہ نے مجھے بڑی سختی والی نظر سے حکم فرما دیا ہے تو میں چند کلمات بس تھوڑے سے منٹوں میں سم اپ کر لوں گا۔ وہ جو بات کر رہے تھے نا، موضوع تو میں نے وہی چھیڑا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسی میں چلے 1-2 باتیں اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ وہ جو میاں صاحب فرما رہے تھے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ آپ نے کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشوں کو فیس کیا اور ان کا سامنا کیا، اور خود اپنی زبان سے فرمایا کہ جتنا مجھے اذیت پہنچائی گئی کائنات کے کسی نبی کسی رسول کو نہیں پہنچائی گئی۔ اب حضور کا حلم، حضور کے صبر اور حضور کی برداشت کا یہ عالم ہے کہ آقا دو جہاں کی زبان سے ہمیشہ یہی کلمات نکلے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ اور سمجھ جاؤ یار آج کے جلسے کا مقصود ہی بس یہ آخری لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے، اور اسی پر میں اختتام کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ انہوں نے مجھے جانا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ اور بھائی اسی بات کو کہتے 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 کراچی سے لے کر آزاد جموں کشمیر کی فضاؤں تک میں نے بڑے بڑے ملاؤں کو دیکھا، اسلام کے نام پر ووٹ بھی مانگے اور نوٹ بھی مانگے، لیکن رب کعبہ کی قسم اس قوم کو میرے نبی کا وہ تعارف نہیں کروایا جو وہ ویل چیئر والا بابا کروا کے، اور وہ یہی کہتے دنیا سے چلا گیا، انہیں جانا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ تو آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے، ہم نے ان بچوں کو، ان نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ تم کوئی عام نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ خوش نصیب امت ہو جن کی خوش نصیبی کا یہ عالم کہ میدان معاشر میں تمہارے ماتھے کی نورانیت کو دے کر انبیاء اور شہید اور صدیق بھی رش کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بتایا جائے گا یہ نبیوں کے امام کے وضو کر کے نمازیں پڑھنے والے غلام ہیں جن کے اعضائے وضو کی چمک پورے اہل معاشر پر چھا جائے گی۔ اچھا مجھے تو اب یہ سمجھ آ جائی ہے، سارے زمانے والے اب تک یہ پڑھتے رہے کہ بنو نجار کی بچیوں نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں
ایکسپریشن آف لو، محبت کا وہ سلیقہ، وہ کرینہ جو انہیں پسند آیا وہ اپنایا، اپنے ہاتھوں میں دف کو اٹھایا اور اپنے جذبات میں ایک ہاتھ دف پر بجایا اور زبان سے یہ ترانہ گایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مجھے آج سمجھ آئی ہے ان شعروں کی۔ وہ کہہ رہی ہیں واجب الشکر علینا۔ اور بھائی واجب کبھی فرض کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی فرض واجب کے معنی میں ہوتا ہے، دونوں سینونیم میں مترادفات استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ بچیوں کا یہ کہنا کہ حضور کی آمد پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے، معلوم ہوا حضور کی آمد کی خوشی کوئی مستحب کام نہیں ہے، خالی کر لیا تو ٹھیک ہے، خوشی نہ منائی تو خیر ہے۔ وہ کہہ رہی ہے واجب ہو گیا ہے، ہم پر شکر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر منائیں کہ جس کے صدقے میدان محشر دنیا میں سب سے آخر میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہو گیا ہے جس کے صدقے پوری زمین آب طاہر کے حکم میں کر دی گئی مٹی کو ہاتھ لگائیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے پاکیزہ ہو جائیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر درود و سلام کی صدائیں لگائیں۔ ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ اچھا، اصل بات میاں صاحب اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ان شعروں کے اندر۔ میں نے کہا یار مدینہ والوں نے تو کبھی حضور کو، وہ جو بچیاں حضور کی آمد پر خوشی منا رہی، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھے ہو یار، نہیں سمجھے۔ میری 36 سالہ عمر میں 26 سال ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہو، آج پورے 26 سال ہو گیا، 10 سال کی عمر سے میں تقریر کر رہا ہوں۔ مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا میاں صاحب۔ دیکھا کس نے تھا؟ بیت العقبہ اولا اور بیت العقبہ، عقبہ جسے کہتے ہیں، اصل لفظ عقبہ ہے گھاٹی۔ پہلی گھاٹی میں جن چند افراد نے پہلی بار مکہ جا کر حضور کا کلمہ پڑھا اور دوسری بار چند لوگوں نے پڑھا، جب وہ واپس گھر آئے، ہر گھر میں میرے نبی کی تعریف، معرفت، پہچان اور انٹروڈکشن کے جلسے سجائے۔ اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کے وہ جام لنڈھائے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، اور صبح و شام وہ مچلنے لگے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، وہ جس نے لا کر کلام الہی دیا آج وہ مدینے میں موجود ہے۔ اس وقت وہ مکے میں موجود تھے، بچیوں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن دیکھنے والوں نے انہیں آ کے بتایا کہ تمہارا کوئی آقا ہے۔ تو میاں صاحب کو 40 سال ہو گئے، میلاد کا جلسہ بھی کرتے ہیں، اپنے شیخ کے عرس کے سلسلے میں بھی راجہ جنگ والے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں جاؤ تو فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے، تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تم کہہ دینا ہم نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے میر علی شاہ سے سنا تھا، مکھ چند مدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، ساچے آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں، جس شان تی شانہ سب بنیاں۔ تو اللہ والے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر مدینے والوں کا رنگ چڑھ جائے۔ اے یار سمجھو، خدا کا واسطہ ہے، سمجھو یار، صبغۃ اللہ، مدینہ والوں پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ مدینہ کی بچیوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے والدین نے گھر آ کر، مکہ سے مدینہ آ کر، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی گھٹی میں میرے نبی کی محبت کا ایسا جام پلا کر انہیں مست الست بنایا۔ آقا نے جب
جب مدینہ کی دھرتی پر قدم ٹکایا صحابہ رحمت کی پیشانی سے نور کا ایک حالہ نکلا. توجہ کیجئے میں جلدی جلدی بس ختم کرنے لگا ہوں. نور کا ایک حالہ نکلا اور وہ ننھے ننھے بچے اور شہزادیاں جو مدینے میں حضور کی آمد کے لیے منتظر کھڑے, جن کے والدین نے انہیں حضور کا تعارف پہلے سے ہی کروا رکھا, انہوں نے آتے ہی دور سے بھانپ لیا یہ جو مہر طابہ کی طرح چمکتا چہرہ ہے یہی آقا کا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا جو ایکسپریشن آف لو, محبت کا جو سلیقہ جو کرینہ انہیں آتا تھا انہوں نے وہ انداز اپنایا اور فرط جذبات میں یوں جب دف پر ہاتھوں کو ٹکایا صحابہ رحمت نے نور کا حالہ بنایا. آمینہ کے چہرے کے نور کے حالے نے ان ننھی بچیوں کی تقدس مآب پیشانیوں کے بوسے لیے. میاں صاحب ان کی آنکھوں سے فرط جذبات سے خوشی کے جب آنسو کے قطرے ٹپکے پوری کائنات کی تتلیاں اور جگنوں نے آ کر مدینے والے کے صدقے ان بچیوں کی آنکھوں کے قطروں سے ٹپکنے والے پانی سے بوسے لیے. اور آمینہ کے لال نے جب انہیں اپنی آغوش رحمت میں لیا ہوگا, کیسا آمد مصطفیٰ کا جشن ہے یار, مجھے آج سمجھ میں آیا ہے. کیا بات ہے. ہم نے بس وہ ادھر تک ہی رکھا بھئی تعالیٰ البدر علینا بچوں نے پڑھا تھا تو بس بات ختم ہو گئی. مجھے آج سمجھ میں آیا ہے یہ انکلکیٹ کیا گیا, یہ ان کی گھٹی میں ڈالا گیا, یہ انہیں سبق پڑھایا گیا کہ تمہارا کوئی آقا ہے وہ جو سارے آقاؤں کا بھی آقا ہے. تو جب وہ آ جائے تو تم پر شکر واجب ہو گیا ہے. پھر سب سے بڑا سبق جو ان بچیوں کو والدین نے پڑھایا وہ آج ہم نے پڑھنا ہے. وہ مجھے اگلے مصرے میں یاد آ رہا ہے, اسی نعت کا جو اگلا شعر ہے وہ کہنے لگی کن شفیعن یا حبیبی یوم حشر واجتماعی. آقا ہم پر شکر واجب ہو گیا کہ آپ کائنات کے دولہا بن کر مدینہ کی سرزمین پر when that light manifest on this mundane world. تاجدار بریلی کیا کہتا ہے, احمد رضا بریلی کا کلندر وہ کیا کہتا ہے, یار سپیکر بند کر دو یار. احمد رضا کیا کہتا ہے, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ اگلے مصرے سے پہلے میں تھوڑی سی تمیزی گفتگو بس کرنے لگا ہوں. احمد رضا کہتا ہے بچیوں کی زبان سے بے اختیار جو اگلا شعر نکلا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے والدین نے انہیں بتا دیا آنے والا جب آئے گا تم ان کے چہروں کو دیکھو گی تمہیں پتا چل جائے گا یہ عام نہیں, یہ وہ نبیوں کا امام ہے کہ اتار کر جس کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات لے رہے تھے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, بچا جو قدموں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روغن, جینان دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. مدینہ کی بچیاں تو سامنے دیکھ رہی تھی. احمد رضا کہتا ہے ہائے ہرما نصیبی, اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے. تقریر تو بعد میں تقریر نہیں سی کر سکتا, یہ تے مدینے والے نے میں نے آکھیا بھی 2 منٹ میں اور 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. احمد رضا کہہ رہا ہے کہ ان کے مقدروں پر تو میں قربان کہ نور مصطفیٰ کے نور کے حالے ان ننھی بچیوں اور بچوں کی پیشانیوں کے بوسے لے رہے ہیں اور پوری کائنات کے جگنوں اور تتلیاں ان کی آنکھوں سے چھلکتے خوشی کے آنسوؤں کو اپنی آغوش میں لے رہی ہیں اور آقا اپنی آغوش رحمت میں انہیں لیے ہوئے ہیں. احمد رضا کہتا ہے اے کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے. تو کیا کرتے دستگیر بھائی ذرا سمجھیے گا, کہتے اے کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے, خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے ادھر. اے کاش جو ہم بھی وہاں ہوتے. اوے تانوں ساڈا ایس میلاد دا
تو انہیں ازمائش پا دیتا ہے. کاش ہم بھی وہاں ہوتے, مدینہ والوں کے ساتھ مل کے آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے. اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے, خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن 14 صدیوں. لیکن پھر بھی احمد رضا کہنا ہے نہ 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 گھبرانا. مدینے والوں نے اگلا سبق پڑھایا, بچیوں کو اور انہوں نے ہمیں بتایا. وہ کہنے لگی کن شفیعن یا حبیبی یوم حشر واجتماعی. اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کی آمد پر خوشی کا جشن منایا, ہمارے دل میں بھی تمنا ہے. ایک وار لنگیا ساڑی تو جاتے, داڑیاں کرے سب سکا رہا تھے. او خرم بہاول پوری, تیرے تخیلات, جذبات اور احساسات پر میری آنے والی ساری نسلیں قربان. زمانے والے سمجھ رہے ہیں کہ کوٹ کے گوٹ یہ غلام فرید کی زبان ہے. غلام فرید تو خرم سے بھی آگے ہے. وہ کہتا ہے ہار تھیواں, کہندے ہار تھیواں تینڈے گل داوے ماہی, وے میں اصلوں دور نہ تھیواں. خرم تو یہاں تک کھڑا ہے کہ ایک وار لنگ گیا. خواجہ صاحب اگے جا کھلوتے آندے نا میں تواڈی بارگاہ وچ کھلوتا ہوں, ہن مینوں اجازت بخشو. ہار تھیواں تینڈے گل داوے ماہی, وے میں اصلوں دور نہ تھیواں, یا میں تھیواں جتی تینڈے قدماں دی, نت قدماں ہیٹھ مدیواں. عجز نیاز ہے بڈھی ساڈی, پئی باندھی روز صدیواں. یار فریدا مک تے دل بردا, نمن دیکھ دیکھ کے جیواں. تو بچیاں ہمیں بتا رہی ہیں میلاد کے جلسے میں دعا کیا مانگنی ہے. وہ ہمیں سلیقہ سکھا رہی ہیں. حضور کی آمد پر جب تم خوشی منانا تو تمہیں یہ چج بھی ہو, اس خوشی میں آقا کا منصب نہ بھول جانا. وہ جو میاں صاحب نے بیان کیا بس اسی کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کہنے لگی کن شفیعن, آقا ہم آپ کی آمد پر خوش ہیں, ہمیں امید نہیں ہمیں یقین ہے. اگر آپ نے ہماری شفاعت کر دی نا, اگر آپ نے ہماری شفاعت کر دی تو گناہگار ہیں, سیاکار ہیں, خطاکار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو کچھ بھی ہیں, آقا آپ کی امت سے ہیں. کون شفیعن, آقا ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے کون شفیعن, آقا آپ ہمارے شفیع بن جانا, کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہے, آپ نے فرمایا ہے انا اول شافع و اول مشفع. قیامت کے دن سب سے پہلے من ذلذی یشفع عندہ الا باذن, اس اذن باری تعالیٰ سے جس کے سر پر سب سے پہلے شفاعت کا تاج سجایا جائے گا. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہے وہ مدینے والا ہے, وہ مکے والا ہے, وہ تاجدار عرب و عجم ہے. تو آقا جب آپ کے سر پر وہ میدان محشر میں کن شفیعن یوم حشرن واجتماعی, آقا آپ ہمارے اس دن شفیع بن جانا جس دن سہروزہ اجتماع نہیں ہونا, جس دن 40 روزہ اجتماع نہیں ہونا, جس دن سالانہ اجتماع نہیں ہونا, ماہانہ نہیں ہونا. یوم حشرن واجتماعی 1000 اوئے ہوئے 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 ایڈا وڈا دن. یوم حشرن واجتماعی, او حشر والا دیہڑا جڑا کئی مہینے سالہ تے بیتا ہوئے گا, اتنے بڑے اجتماع میں آقا اگر ہم اس صف میں کھڑے ہوئے جو گناہگاروں کی ہے, آپ ہمارے شفیع بن جانا. یہ مدینے کی میاں صاحب, یہ مدینے کی 8 سے 11 سال کی بچیوں کو حضور کا اتنا بڑا انٹروڈکشن کس نے کروایا؟ یہ ان کے ماں باپ نے کروایا تھا. تو خدا کا واسطہ میاں صاحب تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, اولیاء دے رہے ہیں, اسلاف دے رہے ہیں, سارے غوث کتب ابدال دے رہے ہیں, آپ بھی اپنی ڈیوٹی سمجھیں. کم
कम अज कम एक मीलाद ऐसा भी तो मनाएं, घर के बंद कमरे में बैठ जाएं, अपने बच्चों को सामने बिठाएं, जो आपको अपने आका के बारे में आता है वही सुनाएं। मुझे तो बरेली के कलंदर ने एक ही नात पढ़ाई है, मैं जब तन्हा बैठ जाता हूँ हाथ बांध लेता हूँ, मदीने की तरफ मुंह करके कहता हूँ, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमान नसीब हूँ तुझे उम्मीदगाह कहूँ, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूँ तुझे, गुलजारे कुलुस का गुल रंगी अदा कहूँ, दरमाने दर्दे बुलबुले शैदा कहूँ तुझे, सुबह बदन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज गैसुओं वाला कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाने तजल्ला कहूँ तुझे, बेदाग लाला या कामरे बेकलफ कहूँ, बेखार गुलबुने चमन आरा कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व यानी बख्शिश का सामा करूँ शहा, जानी शफी रोजे जज़ा का कहूँ तुझे। बेशक 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 मुजरिम हूँ अपने अफ़्व यानी बख्शिश का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोजे जज़ा का कहूँ तुझे। और ये तो हम गुनाहगारों का हाल है जिन्होंने अभी हजूर के नाम पे कुछ भी कुर्बान नहीं किया। आओ उन मुखलिसीन का हाल सुनो जिन्होंने अपना तन मन धन नामूस रिसालत पर, नबी की इज्जत पर, खत्म नबूवत पर कुर्बान किया। तो उनमें वो अबू दुजाना, हाय 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 हाय, कौन अबू दुजाना? जब दुश्मन तीर बरसाते हैं तो अबू दुजाना अपना सीना आगे करके कहता है, सितमगरी जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वो अबू दुजाना अपने सीने को जब ढाल बनाता है ना गज़वा ओहद में, और मैं वली की शान बताने लगा हूं इस हदीस से भाई, उर्स आना औलिया का तो हमने ये बताना है जिन्होंने अपनी औलादों को और अपनी आने वाली नस्लों को हुजूर का सही तारुफ और इंट्रोडक्शन करवाया है, वो दुनिया से किस हाल में गए हैं। वो टेंशन नाल नहीं गए भी पता नहीं आगे जाके की बनना है। समझिएगा ये वाली रिवायत और हदीस से, वो अबू दुजाना जो गज़वा ओहद में अपने सीनों पर दुश्मन के तीरों को लेता है, मुस्तफा के सामने ढाल बन जाता है और आका की तरफ कोई तीर नहीं जाने देता। इस अबू दुजाना का जब वक्त आखिर आ जाता है, वक्त विसाल आ जाता है, कोई आजमाइश और बीमारी आ जाती है, नेचुरल फिनोमेना है ना, बुढ़ापे में बंदे को वो जो इंसान की इम्यून सिस्टम होता है कुछ वीक होता है, तो जो वायरसेस होते हैं या डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटरी वायरसेस जो फिजा में मौजूद होते हैं, उसकी वजह से बंदे को बुखार नज़ला जुकाम हो जाता है, तो फिर बंदे को मौत से पहले पहले नेचर का एक सिस्टम है, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है। ये आम बंदे की बात है, और वो तो नामूसे रिसालत का मुहाफिज है गज़वा ओहद में नबी के सामने, और हजूर के हाथों से पटका लेकर और तलवार लेकर जिसका हजूर ने कहा कौन हक अदा करेगा, उसका हक अदा करके आया बैठा है, इम्तिहान में पास है, मौत की करीब वक्त है, बज़ाहिर बीमारी तारी है। और एक साहबी आ गए हजरत ज़ैद बिन असलम, कहने लगे अबू दुजाना इतनी बीमारी है, तो नेचुरल तो ये था कि चेहरे पर पीलेपन के आसार होते, बीमारी के आसार होते, आंखें बताती कि बुखार है, फ्लू है, नजला है, जुकाम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो होता। इस बीमारी में भी चेहरा चमक रहा है। लो जी अबू दुजाना ने कमाल कर दिया भाई। ये मियां साहब की तकरीर का जो आखिरी नतीजा था उसी पर मैं ये हदीस सुनाने लगा हूं। अबू दुजाना कहने लगे ज़ैद बिन असलम हमारे चेहरे पर परेशानी है, तुम क्या समझते हो कि ये छोटी मोटी बीमारियां, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें ये ईमान वालों को परेशान कर सकती हैं?
ایمان والوں کے ایمان و ایقان کا یہ عالم کہ وہ تو پہلے سے ہی نیت کے بیٹھے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سنو، میرے چہرے پر بیماری اور بڑھاپے کے باوجود بھی آثار بیماری اور بڑھاپا نہیں، چہرہ اس لیے چمک دمک رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نے اپنے نبی کے امتیوں کے بارے میں اپنے دل میں کبھی بغض نہیں رکھا، کوئی کینہ نہیں رکھا، میرا سینہ کینے سے پاک ہے، مدینے والے کی محبت سے معمور ہے، اس لیے بڑھاپے اور بیماری میں بھی میرے چہرے پر نور ہے۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے اتنے غیور۔ تو اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس پر ایک آخری دلیل قرآن پاک کی آیت سے دینے لگا ہوں۔ بات چلی تھی غار ہرا سے، ختم کرنے لگے ہیں غار ثور پہ۔ بھائی نقش بندیوں کی خانقاہ ہے تو تاجدار نقش بند کا تو ذکر ہونا چاہیے نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ علم نفسیات کا بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں تو سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو ایک جگہ پہ میں ایڈوائز کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں 550 فاؤنٹین ہاؤسز ہیں جو مینٹل النس کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہاسپٹل پاکستان میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، ساؤتھ ایشیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے ریسرچ شعبے کا میں ہیڈ ہوں اور وہاں پہ میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر فار ایکسیلنس ان سائیکالوجی، کہ ہم ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی کے پیرالل مسلم سائیکالوجی کی ایک بلڈنگ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے try to live in present، زمانہ حال میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، جس حال میں رب رکھے اس حال میں خوش رہو گے، ہر حال میں خوش رہو گے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اس بات میں موجود ہے۔ پاکستان میں اس وقت نسل نو پر جو ڈپریشن ہے، جو انزائٹی ہے، جو ٹینشن ہے، جو بے شمار قسم کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، جو مینٹلی طور پر ہم ویک ہیں، آؤ the prophet's life is a beacon of hope۔ میرے آقا کی زندگی پوری کائنات کے لیے امید کی وہ کرن بلکہ وہ روشن امیدگاہ ہے۔ جو آقا کی سیرت کو اپناتا ہے پوری دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف اس کائنات میں اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے بعد نبی کی امت کے ولیوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا مجھے نا اس پر کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مل رہی تھی۔ ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ، میں کبھی اپنے کمرے میں جاتا ہوں، کبھی باہر آتا ہوں، کبھی وضو کرتا ہوں، کبھی اپنے ریسرچ سینٹر میں جاتا ہوں۔ 12 میل فیمیل سائیکالوجسٹ، کلینیکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کی ٹیم ہے۔ جس یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر امجد طفیل صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر پی ایچ ڈی ڈینز بیٹھے ہیں، لیکن مجھے کوئی کیونکہ شریعہ ایڈوائزر ہوں تو میرا کام تھا قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل لانا کہ اللہ والے کیسے ہر حال میں خوش رہتے ہیں، بلکہ زندگی میں نہ صرف خوش رہتے ہیں، ہر حال میں زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا میں اٹھا نا 5-6 بار اپنے گھر میں دھکے شکے کھا کھو کے تو وضو کرنے، آخری بار میں کہا لاسٹ اٹیمپٹ ہی صحیح، وضو کرنے جا رہا تو میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی اور وہ آیت تاجدار صداقت کی شان میں اتری۔ کیسے؟ آقا تشریف فرمائے غار ثور میں، سیدنا صدیق اکبر کی آغوش میں گود میں رحمت کونین کا سر ہے اور صدیق اکبر کو اپنی کوئی فکر نہیں، صدیق اکبر کو اپنی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو کہیں محبوب کو یہاں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صدیق نے دیکھا نا غار کے دہانے پر بھائی دشمن کھڑے ہیں، اگر دشمنوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا، اپنے پاؤں کی طرف، تو انہیں پتہ چل جائے گا اندر کوئی ہے۔ تو صدیق کی آنکھوں سے محبوب کے غم میں کہ کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے ایک قطرہ ٹپکا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی جاگتی آنکھوں سے سو رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ آقا تو جانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ حضور بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے آقا دشمن غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کی طرف بھی غور کر لیا
ہم تک پہنچ جائیں گے. سنیے گا ولی کون ہوتا ہے, اور ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ. زمانہ حال میں خوش رہنا کتنی بڑی سعادت, جسے یہ مل جائے وہ دنیا میں ولی بن جاتا ہے. قرآن اس پر مہر لگا رہا ہے. آقا نے فرمایا صدیق انہیں چھوڑ, لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق دشمن کا غم نہ کھا, اس بات پہ خوش ہو جا کہ اس حال میں جب تیری گود میں میرا سر ہے, کیا بات اس لمحے کو انجوائے کر. آئے 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 آئے, نہیں سمجھے ہو یار, نہیں سمجھے. صدیق وہ جب دیکھیں گے وہ فیوچر ہے, اب تک نہیں دیکھ سکے وہ ماضی ہے. تو مجھے دیکھ رہا ہے, یہ حال ہے, تیرا کیسا حال ہے؟ میرا سر تیری گود میں, تجھے ان کا خیال ہے. صدیق ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ. زمانہ حال میں جو نعمت ملی اس پر راضی ہو جا, خوش ہو جا. تو میرے چہرے کی طرف دیکھ اور اس نعمت کا شکر بجا لا کہ میرا سر تیری آغوش میں ہے. میں حیران ہو گیا, قرآن مجھے بتا گیا نوید شہزاد صدیق کریں صادق الوعد الامی کی دید. دشمن سر پر بھی کھڑا ہو تو وہ ہوتا ہے لمحہ عید. اسے کہتے ہیں ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ. اب سنیے قرآن کہہ رہا ہے, کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, جان لو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے, نہ وہ ماضی میں جیتے ہیں نہ وہ فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. وہ حال میں رہتے ہیں, ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکنوں چلے ڈاما, اور اے مجھے تو رشک آتا ہے معبد کی اس خوشی پر کہ جب اس نے اپنے آقا کو دیکھا وہ بھول گئی میری جھگی میں کھانا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, میری بکریاں بھوکی ہیں, یہ پیاسی ہیں, میرا شوہر جنگل میں جاتا ہے, شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے. وہ آقا کو دیکھتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, ما اجملکا ما سنکا ما اکملکا. ام معبد ہمیں جینا سکھا رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے اے پاکستان والو, بظاہر تم لوگوں کے دریوزہ گر بن چکے ہو, تمہارے وطن پر بڑا کڑا وقت آ چکا ہے, تمہاری معیشیت, تم اکنامی اس طور پر معیشی طور پر سٹیبل نہیں ہو, کرائسس کا شکار ہو. لیکن یاد رکھنا اگر تم نے لمحے موجود میں جینا سیکھ لیا, ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا, اللہ والوں سے یہ ڈھنگ اور سلیقہ سیکھ لیا, اپنے روشن اور تابناک ماضی کو یادگار بنا کر اپنے فیوچر اور مستقبل کے لیے اس حال میں تھوڑی سی بھی محنت کر لی تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل شامل حال ہو جائے گا. اور زمانہ حال ہی تمہارے لیے لمحہ لمحہ عید ہو جائے گی. بس آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. تو مجھے ام معبد پر رکش آتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, قبر میں جائیں گے. امام قرطبی کہتے ہیں فرشتے پوچھیں گے, اور یہ اللہ کے ولیوں سے بھی سوال ہوا, ہر ایک سے ہوا, بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا. کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ میں امام قرطبی نے لکھا ہر بندے کو قبر میں انٹینشنلی سوچ کر جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں زمانہ حال پہ معاملہ چلے گا. آٹومیٹکلی فل بدیہی طور پر زبان پہ وہ جاری ہو جائے گا جو وہ دنیا میں اپنے نبی کے بارے میں کہتا رہتا تھا. تو اب پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمیں اگر فرشتے پوچھیں بتاؤ کیا کہتے تھے تو ہم کہیں گے ہم نے دیکھا تو نہیں تھا, لیکن ہمیں ام معبد نے بتایا تھا کہ جب تمہاری جھگی میں ایک قطرہ دودھ کا بھی نہ ہو, پانی بھی نہ ہو, ہرما نصیبی کا یہ عالم ہو کہ بکریاں اتنی پیاسی ہو جائیں کہ وہ بیٹھی ہو تو اٹھ کر کھڑی نہ ہو سکیں, لیکن تمہاری امید اور بھروسہ اگر اس بات پر ہو کہ کبھی تو کوئی آئے گا جو ہماری بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے ٹانک جائے گا, تو مدینے والے آقا آئیں گے.
तुम जरा उनके लिए अपने दीदे तो बचाओ। तो वो बुढ़िया बैठी है। बस ये खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी रिवायत इमाम हाकिम और तबरानी कहते हैं चकोर पत्थर पर और आने वाले काफिला सवारों को और अपने हालात बदलने के लिए उम्मीद दिल में लिए बैठी। क्या देखती है? खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरम मिन मक्का इलल मदीनतिल मुनव्वरा व मअहू अबू बकर सिद्दीक व आमिर इब्न फहीरा व मर्रु अला खैमतिन फिस सहरा खैमत उम्मी मअबदिल खुजाइया फतरब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन लहू व li असहाबे वकालत या उम्मे मअबद लैसा लदैया सिवा हाज़िहि शख्सुल अदीला। आका मक्का से चले मदीना की तरफ जा रहे। आका कभी अकेले न जाते, साथ रफीक और दोस्त भी लेकर जाते। आज दस्तगीर भाई और मियां साहब मेरे साथ आए हैं। आका अकेले नहीं, साथ दो यार भी हैं। एक आमिर इब्न फहीरा हैं, एक अबू बकर सिद्दीक हैं। चलते चलते दूर सहराओं में एक मकाम ऐसा आ जाता है, छागलों में पानी खुश्क हो जाता है, ज़ादेरा खत्म हो जाता है। आका ने अपने असहाब की तरफ देखा, इन्हें भूख भी लगी है और प्यास की भी तलब है। हजूर ने फरमाया, ए बुढ़िया, देखते हैं कि क्या एक खैमा नजर आता है और बुढ़िया बैठी है कि तेरे पास कुछ खाने को है? वो कहने लगी, हाय हिरमा नसीबी, कई महीने बीत गए, यहाँ तो फाके हैं। वो अपनी दुखियारी बिपता सुना रही थी। आज की रात है, आओ हम भी वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह। अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों, अल्लाह को पाना चाहते हो, आओ आज की रात सोते वक्त अपने गुनाहों को याद करो, रो गिड़गिड़ाओ, मुस्तफा को शफी बनाओ, उनका वसीला डालो। अल्लाह फरमाता है जो इस वसीले से आएगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। फरमाता लनहदिजन्नहुम सुबुलना, हम तक उसको अपनी तरफ आने वाले रास्ते दिखा देंगे। वो अपनी बिपता सुना रही थी। मेरे आका की नजर पड़ी बकरी पर, कहने लगे इजाजत हो तो इसी का दूध ही दो ले। आज वतन अजीज पाकिस्तान भी उम्मे माबद की लागर बकरी की तरह हो चुका है। अगर फिर से उरूज चाहते हो, रिवाइवल चाहते हो, रेनिसेंस चाहते हो, नशत सानिया चाहते हो, इस्लाम का उरूज चाहते हो, आका के दस्ते शफात की खैरात लेनी पड़ेगी। फाक़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शात वमा सहाबी यदही दरहा वसम्मल्ला वदआलहा फातर लबनन। हजूर ने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ बकरी की पुश्त पर रखे। उसकी पुश्त पर जब हाथ रखे, उसके थनों को सहलाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस बकरी और उसकी मालकन के लिए बरकत की दुआ की जो उम्र फारूक आजम के जमाने तक चली। बस आका के दस्ते शिफा लगने थे। मुर्दा बकरी की रगों में यूं जान आ गई और उसने अपनी टांगे फैला दी और उसके थनों में से दूध का फुहारा निकला। यूं लगता था जैसे हौज़े कौसर का बुढ़िया दौड़ी दौड़ी अपने खेमे में गई, लकड़ी का प्याला लेकर आई। लकड़ी का प्याला लाकर आज विमेन राइट्स की, आज फंडामेंटल राइट्स की बड़ी बातें होती हैं, खवातीन के हुकूक के और उनके डेज मनाए जाते हैं मार्च के महीने में। सुनिए मेरे आका आलमी रवादारी के सफीर और इंसानी हुकूक के कितने बड़े पासदार और अलमबरदार हैं। आका ने दूध पे दोहा, अपने हाथों से बुर्राक चमकदार मक्खन से ज्यादा नरम और मुलायम हाथ किसके लगे हैं? चमक से बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजूर ने दूध दोहा, पहला प्याला बड़ा, सबसे पहले खातून की तरफ बढ़ा, औरत को इज्जत दी। अपने असहाब भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, रेगिस्तान का सफर है, सहराई सफर है, लेकिन चेहरे मेरे ताबा की तरह चमकते हुए नजर आ रहे। आका ने बुढ़िया से कहा, हदीस के अल्फाज मुझे बता रहे, वशारी बर्त का बुढ़िया पी ले। कहने लगी अली बकार आप सफर से आए, आपके साथी प्यासे, पहले आप पीजिए ना। हदीस के अल्फाज मुझे बताते हैं मेरे नबी ने जो जमाने हाल से जवाब दिया और पूरी दुनिया की औरतों को इज्जत दी। फरमाया बुढ़िया पी ले, साकी आखिर में पीता है। अरे आप कैसे खुश नसीब उम्मती हैं जब मैदान माशर में जाएंगे। आका अपने वफादार उम्मतियों को, जो वादा वफा करने वाले थे, जो ताजर अमानतदार थे, जो दियानतदार थे, जो बच्चों की और बड़ों की इज्जत और एहतराम करने वाले थे, मुआशरे और सोसाइटी के लिए मा यनफउन्नास, नफा पहुंचाने वाले, अनफउन्नास, लोगों के लिए नफा बख्श थे। आका उन्हें अपने यदुल्ले वाले गोरे गोरे हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलाएंगे, फिर खुद नोश फरमाएंगे। हदीस कह रही वशारी बत, औरत ने पिया, वशारिबा असहाबहु, हजूर के असहाब ने पिया। बस खत्म कर रहे हैं। आखिरा और उम्मे माबद के बाद आका ने भी पिया। आका तो चल दिए,
شام کو جب اس کا گھر والا آیا تو کہنے لگا ہمارا گھر اور دودھ کی خوشبو یہ پاکستان اور پھر سے کیسے؟ تو وہ کہنے لگی آوا تعلم من حل فی خیمتنا، تو جانتا ہے ہماری جھگی میں کون آیا تھا؟ جو تعارف اس نے کروایا یہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ وہ کہنے لگا بتا کون آیا تھا؟ کہنے لگی قالت رجل مبارک، بڑی برکتوں والا انسان آیا تھا۔ وہ کہنے لگا قال الحاسفی علی، بس ترجمہ نہیں کروں گا، بس حضور کا نام اس میں مبارک پڑھ کر اختتام کرنے لگا ہوں، حضور کے اوصاف بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سکلا او سالا وسیم کسیم فی عینہ ہداج وفی اشفارہ وطر وفی عنقہ سطح وفی صوتہ سہل وفی لحیتہ کساسا رأیتہ ازج اقرن ان سامت فعلاہ الوقار وان تکلم سماہ فعلاہ البہا اجمل الناس ابہاہ من بعید واہلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حضر کأن منطق قرضات نظم یتحدن ربعت لا تشنو من طول ولا تقتہم عین من کسر غسن بین غسنین فهو اندر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا له رفقا یهلون به انقال سمع لقول ان امر تبادل الى امر محفوظ محشود عابس ولا مفند۔ ترجمہ نہیں کر رہا، بس ختم کرنے لگا۔ کہنے لگی وہ اتنا حسین تھا کہ جب وہ بولے لب کھولے کانوں میں رس گولے، خوش اندام خوش کلام شیریں سخن میٹھے باتیں کہنے والے، بات اتنی لمبی نہ کرتے سننے والا اکتا جائے، نہ اتنی مختصر کہ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ دور سے دیکھو سراپائے جاؤ حشم، قریب آ جاؤ تو مرد ابریشم۔ کیا بتاؤں چاند اور تارے تو اس کے قدموں کی دھول، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو سلام، میں تمہیں کیا بتاؤں اس کا کیا تھا مقام۔ بوڑھا بابا کہنے لگا واللہ انہو صاحب قریش وبکل فخر انہو محمد ومن آمنۃ الی حوا ومن عبد اللہ الی آدم انہو محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصیش ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاد ابن مدر ابن نزار ابن ماد ابن عدنان بن عدد بن اشب بن صالح بن سالو بن الحمیسہ بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن یاخور بن شاروخ بن ارغو بن بالغ بن عابر بن شالح بن ارفقشن بن سام بن نوح علیہ السلام بن انوشل بن متوشلہ بن خنو ادریس علیہ السلام بن یرد بن محائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لیکن ام معبد ہے کاش جب آقا میری بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے ٹانک رہے تھے میں بھی وہاں موجود ہوتا تو اپنا سر ان کے قدموں کے رکھ کے کہتا آقا مجھے اپنا غلام اور صحابی بنا لیجئے۔ وہ پوچھتے تو اپنا گھر بار مال جان اولاد سب کچھ چھوڑ کر میری غلامی کیوں اختیار کرنا چاہتا ہے؟ تو میں کہتے تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا